अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन वहुदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तज़किरतुल औलिया की दूसरी नशिस्त। आज की नशिस्त मंसूब है हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से। हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खासाने खुदाबंदी हैं और पर्दा नशीनों की मखदूमा है। आपको पाकीज़गी में मरियम सानी भी कहा जाता है। आपके घर का आलम यह है कि वक्त विलादत आपके घर में इतना सा तेल भी मौजूद नहीं है कि जिससे आपकी नाफ में लगाया जा सके, और घर में इतना कपड़ा भी मौजूद नहीं है कि जिससे आपके जिस्म को ढांपा जा सके। इस आलम में आपकी वालदा ने आपके वालिद से कहा कि आप पड़ोस में जाइए और कुछ तेल लेकर आइए ताकि हम अपने घर को रोशन करें और मामला सरअंजाम दें। लेकिन आपके वालिद ने ये तहैया और कसम खाई हुई थी कि मैं गैरुल्लाह के सामने कभी भी नहीं जाऊंगा और गैरुल्लाह से कुछ नहीं मांगूंगा। आपकी वालदा के काफ़ी इसरार के बाद जब आप पड़ोस में गए, आपके वालिद सिर्फ हाथ रखकर वापसी आ गए और वालदा से आपकी आकर कहा कि मैं गया था लेकिन पड़ोस वालों ने दरवाज़े को नहीं खोला। इस सारे आलम में आप परेशान हैं और आपको नींद आ जाती है। ख्वाब में हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके वालिद को तसल्ली और तशफ़ी देते हुए फरमाते हैं कि तेरी ये बेटी बहुत ही बरकतों वाली है, इसकी बड़ी शान है और अज़मत है, हम इसको बड़ा मकाम और मर्तबा अता करेंगे। तेरी ये बेटी मेरी उम्मत के 1000 लोगों की शफाअत करेगी। परेशान ना हो, कल सुबह जाकर वाली बसरा के पास जाना और तुम उसको कहना कि तू रोज़ाना हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, लेकिन शब जुम्मा तूने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद नहीं भेजा, अब इसका कफ़ारा तू अदा कर। चुनांचे सुबह होते ही आप आपके वालिद वाली बसरा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम रोज़ाना हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हो, लेकिन तुम शब जुम्मा हुज़ूर अलैहि सल्लम पर दुरूद भेजना भूल गए। इसका कफ़ारा ये है कि तुम मुझे 400 दिरहम दो। और वो जो वाली बसरा है वो वाक़ियतन उसने शब जुम्मा दुरूद शरीफ पढ़ना भूल जाता है, तो कफ़ारे में अपने खादिमों से कहता है कि 10,000 जो दिरहम है वो तुम फ़ुकरा में तकसीम कर दो और 400 दीनार जो है इस बंदे को दे दो। जब आपको 400 दीनार दे दिए जाते हैं तो वो वाली बसरा आपसे कहता है, यानी राबिया बसरी के वालिद से, कि तुम कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मेरे पास आना, किसी और के पास मत जाना। चुनांचे आप 400 दीनार लेकर अपने घर आते हैं और अपने घर के कामकाज जो कुछ रहता है और अपने घर का सामान ख़रीदते हैं ताकि घर को चलाया जा सके। हज़रात मोहतरम हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम और मर्तबा क्या है और लिल्लाहियत और खौफ खुदा इतना है कि एक दफ़ा आपकी नज़र एक नामहरम अजनबी शख्स पर पड़ी और इतनी ज़ोर से ज़मीन पर गिर गई कि आपका बाजू टूट गया। बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ की बारी ताला, मैं पहले ही लाचार थी, कमज़ोर थी और मैं तेरी इबादत नहीं कर सक रही थी और अभी मैं वैसे ही गुलाम थी, मैं अपने आका की खिदमत करती हूँ, अब मेरा बाजू भी टूट गया, तूने मुझे और मुशक्क़त और तकलीफ़ में डाल दिया। गैब से आवाज़ आई, ए राबिया परेशान मत हो, हम तुझे कल वो मकाम और मर्तबा देने वाले हैं कि जिससे तू राज़ी हो जाएगी। हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये सुनकर बहुत खुश हुई और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो गई। एक रात हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इबादत कर रही हैं, नवाफिल पढ़ रही हैं। आपके जो मालिक है उसने देखा कि राबिया बसरी अल्लाह की बारगाह में सरबत सुजूद है और गिड़गिड़ा गिरिया उजारी कर रही हैं, तो उसका और देखा उसने कि आपके ऊपर जो है एक नूर का टुकड़ा मुअल्लक है। वो बड़ा हैरान हुआ। सुबह होते ही राबिया बसरी से कहने लगा, मैंने आपको आज़ाद किया। हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरान हुई और आपके मालिक ने, अब तो चूँकि आज़ाद हुई, हज़रत राबिया बसरी के मालिक ने कहा कि अगर आप चाहें तो मेरे घर पे ही क़याम कर सकती हैं और अगर चाहें तो जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकती हैं, मैं ताउन के लिए तैयार हूँ। चुनांचे राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्हीं के घर पर रहीं और
اب پورا جو وقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیا. آپ دن کے وقت میں غلامی کے دور میں دن کے وقت میں روزہ رکھتی تھیں اور رات کے وقت میں عبادتیں کرتی تھیں، نوافل پڑھتی تھیں. منقول ہے کہ آپ ایک روز و شب میں مطلب ایک دن اور رات میں 1000 رکعتیں جو ہے نوافل پڑھتی تھیں. حضرات محترم، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا اثر دیکھیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی دعا میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں. آپ سفر حج کے لیے جا رہی ہیں تو آپ کا جو گدھا ہے وہ بہت کمزور ہے، روانہ ہوئی، راستے میں آپ کا گدھا فوت ہو گیا اور قافلے والوں نے آپ کو بیابانوں میں چھوڑ دیا اور آگے چل دیا. آپ نے باری تعالیٰ سے شکوے شکایتیں شروع کر دی، کہا باری تعالیٰ اپنے گھر کے طرف تو نے مجھے بلایا بھی اور مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، یہ میرا گدھا مر چکا ہے. ابھی دعا ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ آپ کے گدھے میں جان آ گئی. اور راوی ایک کہتا ہے کہ میں نے اس گدھے کو، حضرت رابعہ بصری کے گدھے کو کافی عرصوں بعد مکہ مکرمہ میں فروخت ہوتا ہوا پایا. تو اس سے ثابت ہوا کہ اولیاء اللہ کی دعاؤں میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں. آپ نے اس گدھے کے لیے دعا مانگی تو اس میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ اس کو لمبی زندگی ملی. جب آپ مکہ معظمہ پہنچی حضرات محترم، یہ سننے والا بڑا واقعہ ہے اور بڑی عجیب بات ہے. رابعہ بصری کا مقام بھی واضح ہے. جب آپ مکہ معظمہ پہنچی تو آپ نے بیابانوں میں کچھ روز قیام کیا اور بیابانوں میں مقیم رہ کر خدا سے التجا کی کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی ہوں کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا، لہٰذا میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کرنا چاہتی ہوں. آواز آئی غیب سے، رابعہ بصری تم کیا چاہتی ہو؟ تم یہ چاہتی ہو کہ ہم تمہاری وجہ سے نظام عالم کو دھرم بھرم کر دیں، تباہ و برباد کر دیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ہمیں دیکھنا چاہا تو ہم نے اپنی ایک چھوٹی سی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا. بصری تمہارا یہ مطالبہ جو ہے نظام عالم کو تباہ و برباد کر ڈالے گا. چنانچہ آپ اپنے مطالبے سے دستبردار ہوئی. جب آپ دوسری مرتبہ مکہ معظمہ حج کرنے کے لیے آئیں، سامعین و ناظرین، لوگوں نے دیکھا کہ کعبہ معظمہ اپنے مقام پر موجود نہیں ہے. کعبہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے استقبال کے لیے گیا. جب کعبہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے گیا اور حضرت رابعہ بصری کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا مجھے مکان کی ضرورت نہیں، مجھے مکین کی حاجت ہے، کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کے دیدار کی تمنا ہے. حضرت ابراہیم ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ 14 سال میں پہنچتے ہیں. ہر قدم پر آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن جب مکہ معظمہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کعبہ اپنی جگہ سے غائب ہے. آپ نے واویلا مچا دیا اور سوچا کہ میری جو ہے بصارت زائل ہو چکی ہے. لیکن آواز آئی کہ اے ابراہیم تمہاری بصارت زائل نہیں ہوئی، بلکہ کعبہ جو ہے ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے. یہ سن کر آپ کو احساس ندامت ہوا اور گریہ کناں عرض کیا کہ یا اللہ وہ کون ہستی ہے؟ ندائے بڑی ہی عظیم المرتبہ ہستی ہے. اور آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ سامنے سے حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں اور کعبہ اپنی جگہ پہنچ چکا ہے. آپ نے رابعہ بصری سوال کیا کیا تم نے نظام عالم کو دھرم برم کیوں کیا؟ تو جواب ملا کہ میں نے تو نہیں کیا، البتہ تم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جو 14 برس میں کعبہ تک پہنچے ہو. حضرت ابراہیم نے کہا میں ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں اور جس کی وجہ سے اتنی تاخیر سے پہنچا. رابعہ نے فرمایا تم تو نماز پڑھ کر فاصلہ طے کیا ہے اور میں عجز و انکساری کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں. حضرات محترم، یہ ہے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. اور آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ کی حفاظت، بلکہ آپ کی چادر کی حفاظت باری تعالیٰ فرما رہا ہے. کس طرح؟ روایت میں آیا کہ ایک روز آپ نفل پڑھ رہی تھی تو آپ کے گھر پر کچھ چور آئے. جب چور گھر پر آئے تو آپ کی چادر کو اٹھا کر جانے لگے تو ان پر تمام راستے بند ہو گئے. یوں سمجھ لیں گے وہ نابینا ہو گئے. لیکن جیسے ہی انہوں نے چادر کو رکھا تو پھر ان کی بصارت آ گئی. کئی بار اس طرح ہوا، چادر اٹھاتے ہیں تو بصارت زائل ہو جاتی ہے، رکھتے ہیں تو بصارت لوٹ آتی ہے. آواز آئی غیب سے تم لوگ اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں ڈال رہے ہو؟ اس لیے کہ چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے اور اس وقت سے شیطان تک اس کے پاس نہیں بھٹکا، تو پھر کسی اور کی کیا مجال ہے جو چادر چرا سکے؟ کیونکہ اگرچہ ایک دوست محو خواب ہے لیکن دوسرا دوست تو بیدار ہے.
حضرات محترم یہ ہے آپ کا مقام و مرتبہ. آپ کی جو واقعات تو حضرات محترم رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے ہیں، مختصر سے وقت میں اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کئی آزمائشوں میں مبتلا ہوئی، لیکن ایک آزمائش جو راویوں نے لکھی وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ خدا نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے اور وصف نبوت صرف مردوں ہی کو کیوں حاصل ہے، عورتوں کو حاصل کیوں نہیں؟ اس کے باوجود بھی آپ کو اپنے اوپر بڑا فخر اور تکبر ہے، آپ کو اپنے اوپر آپ ریاکاری میں مبتلا ہیں. تو آپ نے جواب دیا تم لوگ بجا کہتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کیا کبھی کسی عورت نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ اور کیا کوئی عورت بھی ہجڑا ہوئی ہے؟ جبکہ سینکڑوں مرد مخنث پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرات محترم آپ کے وصال بھی ایک انوکھا ہے. وقت وصال آپ کے پاس جو لوگ موجود تھے آپ نے ان سے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، فرشتوں کو آنے دو. چنانچہ تمام لوگوں نے جگہ خالی کی، فرشتے آپ کے پاس موجود ہوئے اور لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. تو یہ الفاظ آ رہے، جب یہ آواز آنا بند ہو گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری کا وصال ہو چکا ہے، آپ کی روح بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو چکی ہے. کسی نے رابعہ بصری کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ نقیرین نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا کہ نقیرین نے جب مجھ سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرو کہ جب تو نے پوری مخلوق کے خیال کے باوجود ایک نہ سمجھ عورت کو کبھی فراموش نہیں کیا تو پھر وہ تجھے کیسے بلا سکتی ہے؟ اور جب دنیا میں تیرے سوا اس کا کوئی کسی سے تعلق نہ تھا تو پھر ملائکہ کے ذریعے جواب طلبی کا کیا معنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ کریم ہمیں اولیاء اللہ کے مقامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء اللہ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. وما توفیق الا